الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 سے حاصل ہونے والی باتوں کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ پانچویں بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس آیت کریمہ میں نماز کی ایک خصوصیت اور ایک اہمیت بتلائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ زندگی میں مصیبت، پریشانی، غم اور ایسے موقع پر جن چیزوں سے مدد حاصل کرنی چاہیے یا جن چیزوں کے ذریعے سے انسان مدد حاصل کر سکتا ہے، اللہ سے مانگ سکتا ہے، اس میں ایک نماز ہے۔ یعنی نماز کے ذریعے سے انسان مصیبت، غم، پریشانی سے اللہ کی مدد مانگ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ تو نماز کو بھی ان چیزوں میں رکھا ہے جس سے مدد طلب کی جائے گی، یعنی جس کے ذریعے سے مدد اللہ سے مانگی جائے گی، اس کو سبب بنایا جائے گا۔ نماز ادا کر کے انسان اللہ سے مدد مانگ سکتا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ نماز سے ہی مدد مانگنے لگ جا رہا ہے۔ نماز تو ایک عبادت ہے اور وہ ذریعہ ہے اللہ سے مدد مانگنے کا۔ اور حدیث کے اندر بھی یہ بات آئی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم، کوئی پریشانی یا اس طرح کی کوئی چیز پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ یعنی نمازوں کا اہتمام کر کے اپنے غم، پریشانی، تکلیف، مصیبت کے وقت اللہ سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے اندر بھی یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ بدر والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے اندر اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، سجدے میں ہیں، مدد اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں سجدے میں، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو یہ کہنا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا پڑا اور یہ کہنا پڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، اب بس کیجئے۔ تو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نمازوں کے ساتھ۔ تو جب قرآن حکیم میں نماز کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ مدد مانگی جائے گی تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے اہتمام کیا کرتے تھے۔ اب کوئی یہ پوچھے، سوال کر سکتا ہے کہ وہ کون سی نماز ہے، کیسی نماز ہے کہ جو انسان کے لیے مدد کا سبب بن سکتی ہے؟ کیسے نماز جو ہے انسان کے لیے مدد اور استعانت کا، اللہ کی طرف سے مدد کا سبب بن سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہی نماز جس نماز کو اچھے طریقے سے ادا کیا گیا ہو، نماز کے جو ارکان ہیں اس کو پورا کیا گیا ہو، نماز کے اندر جو واجبات ہیں، واجب اور ضروری چیزیں ہیں اس کو پورا کیا گیا ہو، اس کے آداب کو کا خیال رکھا گیا ہو، بالکل کامل طریقے سے جو نماز ادا کی گئی ہو، وہی نماز جو ہے کیا کہلائے گی؟ مدد کا سبب کہلائے گی یا سبب بنے گی۔ یعنی وہ نماز جو دل کی حاضری کے ساتھ ہو۔ دیکھیے انسان جب نماز ادا کرتا ہے تو اس کی دو نماز ہوتی ہے، یاد رکھیے، دو قسم کی نماز۔ ایک کو کہتے ہیں صلاۃ الجوارح، جسم سے ادا کی جانے والی نماز، یہ بھی ضروری ہے۔ یعنی ظاہری طور پر انسان قیام کر رہا ہے، کھڑا ہونے کے بعد نیت باندھتا ہے، نیت باندھنے کے بعد جو کچھ پڑھتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، وہ ساری چیزیں ہوتی، یہ جسم کی نماز ہے۔ لیکن ایک نماز کیا ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہے، وہ ہے صلاۃ القلب، دل کی نماز۔ جسم تو برابر پابندی کے ساتھ اپنے چیزوں کو ادا کر رہا ہے، لیکن کیا اس کے پیچھے جو دل ہے، کیا وہ دل بھی حاضر ہے؟ یہ دونوں چیز جب مکمل طور سے سامنے آئے گی تب انسان کی نماز اس کی مدد کا سبب بنے گی، اس کی زندگی میں اللہ کی طرف سے مدد کا سبب بنے گی۔ ہم اور آپ اچھی طرح اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں داخل ہوتے ہیں تو کتنے خیالات سمندر کی موجوں کی طرح آ جاتے ہیں، کتنے خیالات، کتنے وسوسے، کتنی باتیں، سب کچھ آ جاتی ہیں۔
اور پھر انسان انہی خیالات میں، انہی باتوں میں، انہی وسوسوں میں بھٹکتا رہتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا میں کہاں پر ہوں، اسے اندازہ نہیں ہوتا میں کہاں پر ہوں۔ تو یہ نماز کیسے ہمارے لیے تسلی کا سامان بن سکتی ہے، غم میں علاج کا سبب بن سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد کا ذریعہ اور سبب بن سکتی؟ نہیں بن سکتی۔ ایسی نمازیں اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ وہ نماز اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، چاہیے جس کے اندر خشوع ہو، خشوع یعنی بالکل دل کی حاضری ہو۔ دل کی حاضری ضروری ہے، صرف جسم کا حاضر کر لینا یہ کافی نہیں ہوتا۔ ہمارے اسلاف کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نماز کے اندر ایک بار داخل ہو گئے تو انہیں پھر خبر نہیں ہوتی کہ ہم دنیا میں ہے بھی کہ نہیں ہے، یعنی ان کا احساس یہ ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوئے ہیں۔ کائنات کا جو بادشاہ ہے، کائنات کا جو پالنے والا ہے، حقیقی معنوں میں یعنی اللہ کی جو عظمت، ہیبت جو اس طرح طاری ہوتی انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہمارے بعض اسلاف کے بارے میں اس طرح سے آتا کہ بعض اسلاف کا آپریشن جو ہے نماز کی حالت میں کیا گیا کہ نماز میں چلے جائیں گے تو آپریشن جلدی سے ہو جائے گا، تیر نکالا گیا تو نماز کی حالت میں نکالا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس قدر بے خبر ہو جاتے تھے، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ بے خبر ہونے کا مطلب اللہ کی طرف اس قدر متوجہ ہو جاتے کہ انہیں پھر احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ جو نماز ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد انسان کو سکون ملے، اگر پھر بھی سکون نہیں حاصل ہوتا ہے تو نماز ہم نے واقعی معنی میں جیسی ادا کرنی چاہیے نہیں ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، نماز میں ہی مجھے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال نماز کے بارے میں۔ نماز خود تسلی دے انسان کو، ہے نا، نماز خود اگر تسلی دینے لگ جائے انسان کو تو واقعی معنوں میں وہ نماز ادا کر رہا ہے، یعنی اسی ایک غم آ گیا، ایک کوئی مصیبت پریشانی کی، بے چین ہو گیا، اب آیا نماز پڑھنے کے لیے، نماز ادا کرنے کے بعد اس کا غم ہلکا ہوا، اس کو تسلی ملی، تو واقعی معنوں میں نماز ادا کرتا ہے نا۔ اس لیے یاد رکھیے، نماز کے بارے میں خاص شیطان، نماز کے بارے میں خاص شیطان ہے جو وسوسے ڈالنے کے لیے رکھا گیا ہے، اس کا نام ہے، باقاعدہ حدیث میں بتایا گیا کہ وہ خاص نماز میں ہی آتا ہے اور نماز میں انسان کو وسوسے ڈالتا ہے۔ اس لیے نماز کے بارے میں بہت اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اس خصوصی شیطان سے بھی انسان بچا سکے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے۔ تو یہ ہے، قلب جو ہے کسی اور جگہ مشغول ہو جائے دل، تو وہ نماز نہیں ہوتی۔ اور نماز کے بارے میں ایک اور بات یہ بتائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، تم نماز پڑھا کرو۔ کیسی نماز؟ نماز وہ ہوتی ہے، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، جو نماز انسان کو روک کر رکھتی ہے، کس سے؟ بے حیائی کے کاموں سے اور برائیوں سے۔ نماز پڑھنے کے بعد انسان برائی سے نہیں رک پاتا یا پھر بے حیائی کاموں سے نہیں رک پاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز اس کا وہ کردار ادا نہیں کر رہی ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے برائی کر رہا ہے تو اس کی نماز مقبول نہیں ہو رہی، ایسا بھی نہ سمجھا جائے، بلکہ نماز پڑھنے والا اور واقعی معنی میں نماز پڑھنے والا اگر برائیوں میں تو ایک نہ ایک دن وہ برائی سے رک جائے گا، ہاں، بے حیائی میں تو ایک نہ ایک دن بے حیائی سے رک جائے گا، اس کے رکنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے نماز پڑھنے کی وجہ سے بالمقابل اس انسان کے جو نماز نہیں ادا کرتا۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنے والا برائی سے نہیں رکے گا، اس کو اللہ توفیق دے دے تو وہ بھی رک سکتا ہے، لیکن نماز کے بارے میں یہ خصوصی بات کہی گئی ہے تو اس کا دھیان رکھا جائے۔ تو اس طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانچویں بات نماز کے تعلق سے، تو نماز کون سی ہماری مدد کا سبب بنے گی وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا، جسم کے ساتھ دل کی نماز بھی ادا کرے جس کو صلاۃ القلب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں واقعی معنوں میں خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایسی نماز جو ہمارے لیے مدد کا سبب بنے، مدد کا ذریعہ بنے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔